دوستان گرامی قدر، نماز دے وچ اسی جو دعا منگدے ہیں سانو رب کریم نے سکھائی ہے اور سانو پابند فرمایا کہ تسی دعا کرو اس ترتیب نال کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سانو سیدھا رستہ بکھا۔ حیرانگی ہے جڑا بندہ نماز دے وچ او تا گئی سیدھے رستے تے، پھر وہ کیویں منگدا ہے کہ میں نو سیدھا رستہ بکھا؟ جڑا نماز نہیں پڑھ رہا، چوری کر رہا ہے، ڈکیٹی کر رہا ہے، برے کم کر رہا ہے، وہ راہ راستے نہیں۔ جڑا نماز چے وضو کر کے آیا ہے، گھروں ارادہ ٹھیک ہے، نماز دی نیت واسطے حالت نماز چے وہ کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سانو سیدھا رستہ بکھا تے دا کی مطلب ہو سکدا؟ اتھوں ایک گل معلوم ہوندی ہے کہ ہر نماز پڑھن والا بھی راہ راستے نہیں ہوندا۔ کیا سمجھے؟ اگر نماز پڑھنے سیدھا رستہ ہوندا تو پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سیدھا رستہ تو ہو گیا۔ تو واضح ہوندہ ہے کیوں کہ کئی نماز پڑھ کے بھی راہ راستے نہیں، روزہ رکھ کے بھی راہ راستے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے ذیشان ہے کہ ان مما خاف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجتہ علی وجہہ۔ آپ نے فرمایا کہ تواڈے وچوں ایک بندہ ایسا ہے جے دے کولوں مینوں ڈر لگدا ہے۔ حضور کی مطلب تسی ڈر دے ہو؟ فرمایا قرآن بڑا پڑھے گا اور قرآن دا نور او دے چہرے تے چمکن لگ پوسی اور او دا لباس اسلام دے عین مطابق ہو سی، لیکن ثم یرمی بالشرک علی جارہ، وہ قرآن پڑھ کے اسلام دا لباس پہن کے آکسی اپنے پڑوسی نو کہ تو مشرک ہو گئے، تو بے ایمان ہے۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، عرض کی تھی حضور انہاں چو مشرک کیڑا ہو سی؟ ایہما اولا بالشرک، شرک کہن والا، مشرک کہن والا یا مشرک کہلان والا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بلی رامی جیڑا قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے اسلام دے لباس نو اوڑ کے دویا نو آکسی تو مشرک ہے، میں محمد کریم دے فتوے دے مطابق او مشرک کہن والا خود مشرک ہوئے گا۔ جدو سرکار دا ارشاد گرامی آ گیا تو پھر واضح ہو گیا کہ ہر نماز پڑھن والا بھی راہ راستے نہیں، راہ راستے واسطے ایک گل سمجھ آ گئی بھی ہر نماز پڑھن والا راہ راستے۔ مولا راہ راست کیویں؟ رب کریم نے فرمایا انعمت علیہم، سانو انہاں لوگاں دا رستہ وکھا جنہاں لوگاں دے اُتے تے انعام کیتا ہے، جنہاں لوگاں تے انعام کیتا ہے انہاں دا رستہ۔ قرآن دا رستہ نہیں، حدیث دا رستہ نہیں، انہاں لوگاں دا رستہ۔ اتھو یہ گل بھی سمجھ آگئی جے کر نماز بندہ سمجھ کے پڑھے تو پھر یہ واضح ہوندہ ہے کہ صرف قرآن اور صرف حدیث نہیں بلکہ قرآن و حدیث دے سمجھن واسطے سانو رب نے انہاں بندیاں واسطے پابند کیتا ہے جنہاں تے اس نے انعام فرمایا ہے، جنہاں تے اس نے انعام فرمایا۔ مولا انعام یافتہ ہیں کون؟ سانو کے سمجھ اسی تک خالص پنجابی لوگ سانو کوئی پتہ نہیں بھی انعام تے کس کس تے فرمائے، جب تک تو دس سے نہیں اس وقت تک سانو دی سمجھ آ سکدی، سانو سمجھ آ سکدی نہیں۔ ہن رب کریم نے خود دسی ہے بے میں انعام کتنیاں تے کیتا ہے، جب تک وہ دی وضاحت نہ آوی اس وقت تک ساڈی یہ دعا بھی کامل ہو سکدی، یہ دعا بھی کامل ہو سکدی نہیں۔ رب کریم نے خود اس رستے نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ رب نے فرمایا کہ جنہ تے میں انعام کیتا کتنے گروہ نے؟ اولو بولو کتنے گروہ نے؟ 4۔ رب نے جنہ تے انعام کیتا کتنے نے؟ 4۔ نبیات تے، صدیقاں تے،
شہیداں تے اور صالحین تے اولیاء تے۔ چونکہ گفتگو اولیاء دی سن اتنی گل سمجھ آ گئی بے رب کریم نے سانو پابند کیتا ہے کہ بغیر ولیاں دے تو انو ہدایت مل سکتی۔ اتو ایک اور گل بھی سمجھ آندی بھی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے تے مڑ اولیاء اللہ دی کے لوڑ پہ گئی، شہداء دی کے لوڑ پہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنی حیثیت اور شان دے مطابق، لیکن سانو لوڑ اینا دیئے ہدایت کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے رب کافی ہے بطور الہ ہون دے، محمد کریم کافی نے بطور مصطفیٰ ہون دے، اور شہداء کافی نے اس لحاظ نال، اولیاء کافی نے اس لحاظ نال۔